بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن کریم سے، حدیث نبوی سے اور اجماع امت سے سن لیا تھا، اور روزے کی تعریف اور اس کی اقسام کی تمام اقسام کی تعریف اور اس کے بارے میں تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ اسی طرح روزے کی اہمیت اور فضیلت اور فوائد بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب جو روزے کے سبق کے متعلق پوائنٹ ہم پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 79 میں آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ اس میں رمضان کے روزے کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہم پر فرض ہیں، جو فرض معین ہیں، اس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں عزیز طلبہ یہ بات جان لیجئے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جس کا ثبوت ہم نے قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے پڑھ لیا۔ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا، اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں تو یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا، یا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو، اس وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے، یا کوئی روزہ رکھنے کے بعد کوئی ایسا شرعی عذر، ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ روزہ توڑنا ضروری ہو گیا، تو اس وقت میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اگلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ روزہ چھوڑنے کے اعذار، روزہ چھوڑنے کی مجبوریاں کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، اعذار عذر کی جمع ہے، جو مجبوری کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسی مجبوری جو کسی عمل کی ادائیگی کے لیے ہمارے پریشانی کا سبب بنے، اور ایسی مجبوری جس کی وجہ سے کوئی عمل ہم ادا نہ کر پائیں، تو وہ اعذار، وہ مجبوریاں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا روزہ رکھنے کے بعد توڑا جا سکتا ہے، وہ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ بات بھی واضح رہے، یہ جو عذر اور اعذار ہمارے سامنے ذکر کیے جائیں گے، یہ وہ ہیں کہ جس کی بنا پر رمضان کا روزہ چھوڑا تو جا سکتا ہے یا توڑا جا سکتا ہے، اور اس کو بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، تو بعد میں قضا کرنے پر اس کو گناہ تو نہیں ملے گا، اس روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا گناہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ شرعی عذر اس کے ساتھ لاگو تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، وہ ثواب اور فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک کوشش ہو روزہ رکھے، اور اگر رکھا ہے تو توڑے نہیں، جہاں تک ممکن ہو تو اس کو ہم رمضان میں ہی ادا کر لیں۔ ہاں، اگر عذر ہی ایسا پیش آ جائے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا روزہ باقی ہی نہیں رکھ سکتا، تو یہ ایک مجبوری ہے، اس کی بنا پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے گی۔ تو ایسے اعذار، ایسے عذر جو شرعی عذر ہے، جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وہ آپ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 79 میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر کتاب میں بلند خوانی ہوگی، ریڈنگ ہوگی، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں نمبر 1 یہ لکھا ہے، سفر کی حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے 7 کلاس میں مسافر کی نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت یعنی قصر پڑھتا ہے۔ اسی طرح جو مسافر ہے اس پر رمضان المبارک میں روزہ سفر کی حالت میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر سفر سہولت والا ہے تو رکھ لے گا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے
کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پر فرض ہی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وہ روزہ چھوڑ کے اپنے روزے کو ملتوی کر رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے کہ سفر میں نہیں رکھ رہا، جب وہ مقیم ہو جائے گا، اپنے گھر پہنچ جائے گا تو اس وقت اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ اسی طرح ایسی بیماری ہو جائے کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے اور بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، وہی بات کہ روزہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائے گا تو اس وقت اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا، بہت ضعیف ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بھوکا پیاسا رہ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگلی بات عزیز طلبہ، سحری کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف آپ نے پڑھ لی، اور سحری آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کھایا جاتا ہے روزہ شروع کرنے سے پہلے۔ تو اس کی تعریف جو کتاب میں لکھی ہے وہ آپ سن لیں۔ آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں، اور جو صبح صادق آپ نے پڑھا تھا روزے کی تعریف میں کہ روزہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تو صبح صادق ہونے سے پہلے کچھ کھانا پینا اس کو سحری کہا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سحری کرنا، سحری کے وقت میں کچھ کھانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہ ہو، رات میں اگر ایسے کچھ کھا لیا ہے کہ صبح طبیعت نہیں ہو رہی سحری کے وقت میں، تب بھی ایک دو لقمے اس نیت سے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کھا پی لے، 2 لقمے ہی لے لے تو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگلی بات، روزوں کی نیت اور وقت۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیت ارادے کو کہا جاتا ہے۔ دل سے کسی چیز کا ارادہ کر لینا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ارادہ کر لینا یہ نیت ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ دے گا تو بات اور پختہ ہو جائے گی۔ تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا شرط ہے۔ اگر ہم نے نیت نہیں کی تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نیت کن روزوں میں کرنی جائے گی اور کن روزوں میں ضرورت نہیں ہے، صرف دل اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی تو وہی روزہ سامنے اس کے روزہ ادا ہوگا، اس کے نام لینے کی، اس کی مثلا رمضان شریف کا روزہ، اگر میں رمضان شروع ہو گیا اور یکم رمضان کو میں نیت کروں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں رمضان المبارک کا روزہ رکھوں گا، لا محالہ میں رمضان کا ہی روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہاں، صرف روزہ رکھنے کی نیت کر لینی ہے، یہ بتانا، یہ نیت کرنا کہ رمضان کا ہی رکھ رہا ہوں یا رمضان المبارک کا پہلا رکھ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح واجب معین کا روزہ، میں نے نیت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اکتوبر کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا، تو اب اکتوبر کی پہلی تاریخ پر مجھے یہی روزہ رکھنا واجب ہے۔ میں صرف یہ نیت کر لوں کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ واجب معین کا ہے، کیونکہ اس دن کوئی اور روزہ ہے ہی نہیں، ہم پر وہی روزہ واجب ہے۔ اسی طرح سنت اور نفل روزوں میں بھی صرف دل کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ 10 محرم کا روزہ، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس دن وہی سنت ہے، بس یہ نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح نفل روزہ رکھ رہا ہے، کسی دن اٹھا یا رات کو ارادہ کیا کل کا روزہ رکھوں گا ثواب کی نیت سے، تو وہ دل سے ارادہ کر لینا صرف کافی ہے۔ جبکہ نظر غیر معین، رمضان کی قضا اور کفارے کے روزے میں خاص اس دنوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، اب وہ کام ہو گیا تو یہ روزہ واجب ہو گیا لیکن دن خاص نہیں کیا تھا، تو یہ غیر معین ہے۔ اب جب اس منت کا، اس نظر کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس وقت نیت کرے گا کہ میں کل کا روزہ تو رکھ رہا ہوں، لیکن یہ جو میری منت تھی، یہ نظر غیر معین، میں اس کے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا کوئی روزہ چھوڑا تھا تو اب اس کی قضا کر رہا ہے، تو یہ نیت کرے گا کہ رمضان المبارک کا جو روزہ میرا چھوٹا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ قضا کا بھی ذکر کرے گا۔ اسی طرح کفارہ ہے، کفارے کے روزے رکھ رہا ہے تو وہ بھی نیت کرے گا کہ میں جس کفارے کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ نیت لازم ہے۔ تو کیا سامنے آیا کہ رمضان شریف، نظر معین، سنت اور نفل، ان روزوں کا صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ نظر غیر معین، رمضان کی قضا اور کفارے کے روزوں کی
نیت کے ساتھ نیت میں ان روزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، روزے کا وقت آپ نے پڑھ لیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور یہ پورے دن کا روزہ ہے، اور اس سے مراد شرعی دن ہے، اور شرعی دن صبح صادق سے غروب آفتاب کا ہوتا ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو رہی ہے اور 6 بجے غروب آفتاب ہو رہا ہے تو اس دن شرعی دن 14 گھنٹوں کا ہو گیا، اور 14 گھنٹے میں 6 بجے سے 11 بجے تک یہ 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو 11 بجے گویا آدھا دن ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی نیت کرنا ہے تو وہ آدھے دن سے پہلے یعنی 11 بجے سے پہلے روزے کی نیت کر لے، اس کے بعد نیت کرے گا تو نہیں ہوگا، آدھے دن سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ عزیز طلبہ، اگلی بات ہے روزے کی قضا اور کفارے کا مطلب کیا ہے۔ روزے کی قضا کیا ہے اور روزے کی قضا کا مطلب کیا ہے، اور کن صورتوں میں روزہ قضا ہوتا ہے، اور روزے کے کفارے کا مطلب کیا ہے، کب کفارہ واجب ہوتا ہے اور کیا کفارہ ہے، یہ اب ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات جان لیجئے کہ روزے کی قضا سے کیا مراد ہے۔ آپ نے 7 کلاس میں ادا اور قضا کے عنوان سے سبق پڑھا تھا کہ ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عمل کو اس کے وقت میں، اس کے مقررہ وقت میں پورا کر لینا ادا کہلاتا ہے۔ یعنی ظہر کے وقت میں ہی ظہر پڑھ لے تو یہ ادا ظہر ہو جائے گی، رمضان المبارک میں ہی رمضان کا روزہ رکھ لے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی عمل کا جو وقت مقرر ہے اس وقت کے گزر جانے کے بعد اس عمل کو کرنا قضا کہلاتا ہے۔ ظہر کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی، وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو اب یہ قضا ہے۔ رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ نہیں رکھا، کسی شرعی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا، اب رمضان گزر جانے کے بعد اس پر وہ روزہ اس کو رکھے گا تو وہ روزہ قضا کہلائے گا۔ تو یہ قضا کا کیا مطلب ہوا؟ روزے کی قضا سے کیا مراد ہوئی؟ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، اس کی کو قضا کہتے ہیں۔ فرض اور واجب روزوں کا وقت مقرر ہے، اس کے وہی فرض رمضان المبارک میں ہی ہے، اور واجب معین جو ہم نے خود منت مان کر دن خاص کر دیا تو اس کا بھی وقت مقرر ہے، تو اس وقت میں نہیں پڑھ رکھا روزہ اور بعد میں رکھ رہا ہے تو اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو اب ان روزوں کی قضا جب کرے گا تو کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں قضا واجب ہو جاتی ہے، قضا ضروری ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے، سن لیجئے۔ رمضان شریف میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ رمضان میں کوئی شرعی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس نے روزہ چھوڑ دیا یا اس نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پر قضا واجب ہوگی، لیکن یہ شرعی عذر کی بنا پر ہے، اور اس کے علاوہ اگر بغیر شرعی عذر کے بنا پہ بھی کیا تو اس پر قضا بھی واجب ہے، کفارہ الگ واجب ہے لیکن قضا اس کی بھی ہوگی۔ کسی خاص دن کے روزے کی منت مانی پھر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، واجب معین روزہ تھا، دن خاص تھا کہ 1 اکتوبر کی 1 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب اس کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح رمضان شریف یا نظر معین کا روزہ شروع کر دیا، پھر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے روزہ خود ٹوٹ گیا، جو احکام ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ خود ٹوٹ جاتا ہے، نظر معین کا روزہ تھا یا رمضان المبارک کا روزہ تھا، اب رکھ تو لیا لیکن کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ اس کو اب ضروری ہو گیا، وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ اب اس کو دوائی کھانی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ سے توڑ دیا، یا ایسا کوئی عمل ہو گیا جس سے روزہ خود بخود ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح غفلت اور سستی کی وجہ سے رمضان شریف کا نظر معین کا روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ تھا یا نظر معین کا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بلا وجہ غفلت اور سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا کہ آج کا نہیں رکھتا تو بھی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح نفل روزہ رکھا، ایسی نیت کی کہ میں آج ثواب کی نیت سے روزہ رکھ لیتا ہوں اور نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی بھی قضا واجب ہوگی۔ عزیز طلبہ، نفل عمل یہ ہے
کہ جب نفل عمل ہم شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کی بعد میں قضا کی جائے گی۔ جیسے 2 رکعت نفل نماز کی ہم نے نیت باندھی، 1 رکعت کے بعد ہم نے نماز توڑ دی یا ہمارا وضو نہیں رہا، نماز ختم ہو گئی، تو اب یہ ہمیں وضو کر کے اس کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح نفل روزے کی نیت کی، روزہ رکھ لیا اور کسی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا یا ٹوٹ گیا روزہ، تو اس صورت میں اس کی قضا واجب ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ہم روکتے ہیں، یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آگے کفارے سے کیا مطلب ہے اور جو دوسرے 2 پوائنٹس ہیں وہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کھول لیجئے، کتاب میں صفحہ نمبر 79 آپ کھول لیں تاکہ ہم اس کی بلند خوانی کر لیں۔ صفحہ نمبر 79 میں ہمارا سبق شروع ہوتا ہے فرض معین یعنی رمضان کے روزوں کے احکام۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن، حدیث، اجماع امت سب سے ثابت ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ چھوڑنے کے آداب، وہ کون سے عذر ہیں جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ شریعت نے عذر کی بنا پر رمضان شریف کا فرض روزہ ملتوی کرنے کی اجازت دی۔ ملتوی کیا جائے گا، مؤخر کیا جائے گا کہ اس وقت تو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا ہے۔ مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عذر کا اثر صرف اتنا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فضیلت اور ثواب رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ لہذا جہاں تک ہو سکے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ البتہ اگر عذر ہی ایسا ہو کہ اس کی موجودگی میں روزہ رکھا نہیں جا سکتا یا جان کا خطرہ ہے تو اس مجبوری میں رخصت ہے، لیکن عذر ختم ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ شرعی اعذار یہ ہیں: سفر کی حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر سفر سہولت کا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اچھی بات ہے کہ رکھ لے، اگر پھر بھی نہیں رکھتا تو بھی کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، بہت بوڑھا ہونا، حاملہ ہونا یعنی عورت کو یا پیٹ کے بچے کو روزے سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو، دودھ پلانا یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حیض کی یا نفاس کی حالت ہو، ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں، بلکہ اس وقت لازم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کے بعد سحری کی تعریف۔ سحری آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ سحری کا وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کرنا سنت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو بھی 1-2 لقمہ کھا لینے چاہیے۔ روزوں کی نیت اور وقت۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، بس دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا شرط ہے۔ یہ ساری وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ رمضان شریف نذر معین، سنت اور نفل روزوں میں صرف روزے کا ارادہ کر لینا کافی ہے، اور نذر غیر معین، رمضان کی قضا اور کفارے کے روزے میں خاص ان روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے، کہاں تک ہے؟ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے غروب آفتاب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹوں کا ہوا اور آدھا دن 11 بجے ہوگا، بس 11 بجے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ روزوں کی قضا اور کفارہ۔ روزے کی قضا سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ قضا کن صورتوں میں ضروری ہے؟ قضا مندرجہ ذیل صورتوں میں ضروری ہے۔ رمضان شریف میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ کسی خاص دن کے روزے کی منت مانی یعنی واجب معین، پھر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ رمضان شریف یا نذر معین کا روزہ شروع کر دیا، پھر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی
جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ ان صورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی۔ غفلت اور سستی کی وجہ سے رمضان شریف کا یا نظر معین کا روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا ضروری ہے، کیونکہ نفل نماز اور نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد ضروری ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ قضا کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، یعنی آپ پڑھ چکے ہیں یہ قضا جو ہے یہ اگر رمضان کی ہے تو فرض غیر معین ہے، کوئی دن مقرر نہیں، اور اگر واجب معین کی ہے قضا تو یہ بھی واجب غیر معین ہو گیا۔ اب اس کو کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نفل کی ہے تو یہ نفل غیر معین کہلائے گا، کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ آج یہاں ہم سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جو 2 پوائنٹس ہیں وہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔